بھائیوں اور بہنوں، آج ذرا دل سے سنیے گا، ایک سوال ہے اور یہ سوال ڈرانے کے لیے نہیں ہے، جگانے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہر ہفتے ہمیں جمعہ کیوں دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شعبان کا مہینہ رمضان سے ٹھیک پہلے ہی کیوں آتا ہے؟ اور کیا آپ نے دھیان دیا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اتنی بڑی رات کیوں بنایا گیا؟ اور پھر ان سب کے بعد اچانک رمضان کیوں آتا ہے؟ بھائیو، یہ سب اتفاق نہیں ہے۔ اللہ انسان کو اچانک نہیں بدلتا، وہ پہلے یاد دلاتا ہے، پھر قریب بلاتا ہے، پھر معافی کا دروازہ کھولتا ہے اور آخر میں پوری طرح بدلنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اسی سسٹم کا نام ہے جمعہ، شعبان کی 15ویں رات اور رمضان۔ بھائیو، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو وہ ہمیں بار بار موقع کیوں دیتا؟ اگر وہ ہم سے بے پرواہ ہوتا تو وہ ہمیں ہر ہفتے جمعہ کیوں دیتا؟ اگر وہ ہمیں چھوڑنا چاہتا تو رمضان سے پہلے شعبان جیسا مہینہ کیوں دیتا؟ سچ یہ ہے کہ اللہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ جمعہ صرف ایک چھٹی نہیں ہے، ایک نماز نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے۔ جمعہ اصل میں دل کی صفائی کا دن ہے۔ پورا ہفتہ غلطیاں ہوئی، دل پر بوجھ آیا، گناہوں کی دھول جمی، اور اللہ نے کہا آؤ ہفتے میں ایک بار میرے گھر آ کر دل ہلکا کر لو۔ پھر آتا ہے شعبان کا مہینہ۔ بھائیو، شعبان کو اکثر لوگ ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن شعبان کا مطلب ہے رمضان کی تیاری۔ جیسے کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو تو ہم پہلے گھر صاف کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ نے کہا رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو تیار کر لو۔ اور شعبان کے بیچ میں اللہ نے رکھ دی ایک خاص رات، 15ویں رات۔ یہ رات ڈرنے کی نہیں، اداسی کی نہیں، یہ رات ہے امید کی، معافی کی، قریبی کی۔ اس رات اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے جو بھی سچے دل سے آئے گا میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ اور ان سب کے بعد آتا ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، افطار کا نام نہیں ہے، سحری کا نام نہیں ہے۔ رمضان ہے نیا انسان بننے کا مہینہ۔ جو جمعہ سے جڑ گیا، جو شعبان میں سنبھل گیا، جو 15ویں رات میں رو پڑا، رمضان اسے بالکل نیا بنا دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم جمعہ کو سچ میں سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم شعبان کو تیاری بنا رہے ہیں؟ کیا ہم 15ویں رات کو موقع سمجھ رہے ہیں، یا پھر رمضان بھی یوں ہی گزر جائے گا؟ بھائیو، اللہ نے راستہ بنا دیا ہے، اب چلنا ہمیں ہے۔ بھائیو اور بہنوں، اگر آج میں آپ سے پوچھوں آپ کے لیے جمعہ کیا ہے تو زیادہ تر جواب ہوں گے چھٹی کا دن، جلدی نماز، پھر اپنے کام، ہفتے کی ایک فرض نماز۔ لیکن سچ کہوں تو جمعہ کی فضیلت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سوچئے، پورے ہفتے میں اللہ نے ایک دن خاص کیوں رکھا؟ کیونکہ انسان روز وہی غلطی دہراتا ہے، روز دل پر بوجھ جمع کرتا ہے اور خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کب بھاری ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہر ہفتے میرے پاس آؤ، تمہیں پھر سے ہلکا کر دوں گا۔ جیسے گھر کی صفائی ہفتے میں ایک بار ہوتی ہے، موبائل ری اسٹارٹ ہوتا ہے، کپڑے دھوئے جاتے ہیں، ویسے ہی دل کو بھی صفائی چاہیے۔ اور اللہ نے اس کے لیے جمعہ رکھا۔ جو انسان دھیان سے خطبہ سنتا ہے، دل سے نماز پڑھتا ہے، وہ انسان ہفتے کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ بھائیو، ایک بڑی غلطی ہم کرتے ہیں، ہم خطبہ کے دوران بات کرتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں یا بس کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن خطبہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، ایک ایسا پیغام جو ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، بھٹکے انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور آنے والے ہفتے کی دشا طے کرتا ہے۔ جو خطبہ کو ہلکا سمجھتا ہے وہ جمعہ کو بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ بھائیو، جمعہ کا سب سے بڑا تحفہ معافی۔ جو انسان ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی جمعہ کہتا ہے گرے ہو کوئی بات نہیں، اٹھنے کا دن آ گیا ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے سوچئے، کیا ہم جمعہ سے کچھ سیکھ لے کر جاتے ہیں یا بس نماز پڑھ کر وہی پرانے حال میں لوٹ جاتے ہیں؟ اگر جمعہ کے بعد بھی جھوٹ جاری ہے، غلط نظر جاری ہے، دل سخت ہی رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے ہم نے جمعہ پایا نہیں، صرف گزارا ہے۔
اب ذرا دھیان دیجیے، ہر ہفتے کا جمعہ ہمیں تیار کرتا ہے، اور صابان اسی تیاری کا مہینہ ہے۔ جو انسان جمعہ کو گمبھیر سے لیتا ہے، ہفتے ہفتے خود کو سدھارتا ہے، اس کے لیے صابان آسان ہوتا ہے اور رمضان اور بھی آسان۔ اگر آپ چاہتے ہیں جمعہ آپ کی زندگی بدلے تو صرف ایک کام شروع کر دیجیے۔ جمعہ کے بعد 2 منٹ اکیلے بیٹھ کر یہ سوچیے، اس ہفتے میں کیا چھوڑوں گا اور کیا اپناؤں گا۔ بس اتنا، یہی عادت صابان میں آپ کو سنبھالے گی، 15ویں رات میں آپ کو رلائے گی، اور رمضان میں آپ کو بدل دے گی۔ بھائیو، جمعہ ہر ہفتے آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم ہر ہفتے تھوڑا بہتر بن رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے شروعات کیجیے، کیونکہ جو جمعہ کو سمجھ گیا وہ رمضان کو پالے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا، کیا آپ نے کبھی صابان کے بارے میں یہ سوچا ہے؟ یہ مہینہ تو بس رمضان آنے سے پہلے یوں ہی آ جاتا ہے۔ اگر ہاں تو یقین مانیے یہی وجہ ہے کہ رمضان ہمارے ہاتھ سے پورا نہیں نکل پاتا، کیونکہ صابان نہ تو روزے کا مہینہ ہے، نہ ہی عید کا، نہ ہی لوگوں کی نظر میں کوئی اسپیشل ماحول والا مہینہ۔ اس لیے انسان سوچتا ہے ابھی تو رمضان آنے والا ہے، تب سب ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن بھائیوں، اللہ اچانک کسی کو نہیں بدلتا، وہ پہلے تیاری کرواتا ہے۔ سوچئے آپ کے گھر ایک بہت بڑا مہمان آنے والا ہے، کیا آپ اسی دن گھر صاف کریں گے؟ اسی دن سب انتظام کریں گے؟ نہیں نا، آپ پہلے گھر سمیٹتے ہیں، گندگی ہٹاتے ہیں، چیزیں جماتے ہیں۔ صابان بالکل ویسا ہی مہینہ ہے۔ صابان کہتا ہے رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو ٹھیک کر لو، کیونکہ تھکا ہوا دل رمضان نہیں جھیل پاتا، الجھا ہوا دماغ عبادت میں نہیں لگتا، اور گناہوں سے بھرا دل روزے کا مزہ نہیں لے پاتا۔ بھائیو، صابان کوئی بھاری مہینہ نہیں ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ سب کچھ ایک ساتھ چھوڑ دو، پوری طرح فرشتہ بن جاؤ، بلکہ اللہ کہتے ہیں بس شروعات کر لو۔ صابان میں 3 چھوٹی شروعاتیں۔ پہلا، نماز کی پابندی، جو چھوٹتی ہے اسے سنبھالو۔ دوسرا، ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش، سب نہیں صرف ایک۔ تیسرا، دل کی صفائی، کسی سے ناراضگی ہے تو معافی کی طرف بڑھو۔ یہی 3 چیزیں رمضان کو آسان بنا دیتی۔ صابان کا بیچ کا حصہ اللہ نے خاص بنا دیا۔ صابان کی 15ویں رات، یہ رات کوئی ڈر کی رات نہیں ہے، یہ رات ہے لوٹ آنے کی، معافی مانگنے کی اور دل کھولنے کی۔ اس رات کا مطلب ہے اگر اب بھی پلٹ آؤ تو رمضان تمہارا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ انسان اکثر آدھے راستے پر رک جاتا ہے۔ صابان کی 15ویں رات ہمیں جھکجھور کر کہتی ہے اب آدھے نہیں، پورے بنو۔ جو انسان صابان کی شروعات میں لاپرواہ تھا لیکن اس رات اللہ کی طرف جھک گیا، اس کے لیے آگے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ بھائیو، سچ کربا ہے لیکن سچا ہے، جو صابان میں نہیں سنبھلا وہ رمضان میں بھی پورا نہیں بدل پاتا، کیونکہ رمضان بدلنے کا مہینہ ہے، شروع کرنے کا نہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں صابان کو سچ میں تیاری بنا رہا ہوں، یا پھر سوچ رہا ہوں رمضان آئے گا تو سب اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا؟ بھائیو، اللہ نے موقع دے دیا، اب اسے ہلکا مت سمجھیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس رات کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی بھاری بات نہیں، نہ اس میں ڈر ہے نہ گھبراہٹ ہے، یہ رات امید کی، رحمت کی اور واپسی کی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں یہ رات بہت مشکل ہے، بہت بڑی عبادت چاہیے، یا یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہے، لیکن سچائی یہ ہے یہ رات عام بندوں کے لیے ہے، جو تھک گئے ہیں، جو الجھ گئے ہیں اور جو پھر سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس رات کوئی بھاری لسٹ نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے پوری رات کھڑے رہو، بہت کچھ پڑھو، بلکہ اللہ کہتے ہیں بس میرے سامنے سچے بن جاؤ۔ جیسے ماں سے ناراض بچہ تھوڑی دیر بعد خود ہی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ سوال نہیں کرتی، حساب نہیں مانگتی، بس سینے سے لگا لیتی ہے۔ صابان کی 15ویں رات بالکل ویسی ہی ہے۔ اس رات کی سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ جو بوجھ پورے سال جمع رہا، جو بات کسی سے نہیں کہہ پائے، جو غلطی دل میں چبھتی رہی، اس رات آنکھوں سے نکل جاتی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بھائیو، دھیان رکھیے، اللہ سادگی پسند کرتے ہیں،
اس لیے اس رات تھوڑا وقت نکالیے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور پھر اپنے الفاظ میں بات کیجیے، بس اتنا، نہ بھاری عربی نہ لمبی لسٹ۔ اس رات دنیا سے زیادہ دل کی سلامتی مانگیے، گناہ سے دور رہنے کی طاقت مانگیے، آنے والے رمضان کو صحیح سے پانے کی دعا کیجیے، کیونکہ جو دل ٹھیک ہو گیا اس کی زندگی اپنے آپ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ ساون کی 15ویں رات اصل میں ایک دروازہ ہے، جو اس دروازے سے جھک کر نکل گیا، اپنے آپ کو ہلکا کر لیا، اس کے لیے رمضان بھاری نہیں لگتا، اس کا روزہ بوجھ نہیں بنتا، بالکل سکون بن جاتا ہے۔ بھائیو، اگر آج تک بہت کچھ چھوٹ گیا، بہت دیر ہو گئی، بہت بار غلطی ہو گئی، تو اس رات ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ گنتی نہیں دیکھتے، صرف نیت دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا میں اس رات کو ایک موقع سمجھوں گا یا پھر اسے یوں ہی جانے دوں گا؟ بھائیو، رات دروازہ کھول رہی ہے، اب قدم ہمیں بڑھانا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ روزہ، افطار، سحری، تراویح، یہ سب صحیح ہے، لیکن اگر رمضان صرف یہیں تک رہ گیا تو سمجھ لیجئے ہم نے رمضان کو پورا نہیں سمجھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کیا نہیں ہے۔ پہلا، رمضان صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ اگر روزہ پیٹ سے رکھا لیکن زبان سے نہیں، نظر سے نہیں، دل سے نہیں، تو وہ روزہ رمضان کا مقصد پورا نہیں کرتا۔ دوسرا، رمضان صرف رات کی عبادت نہیں۔ کچھ لوگ دن بھر تھکے رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں اور رات کو سوچتے ہیں اب عبادت کریں گے، لیکن رمضان دن اور رات دونوں کو سدھارتا ہے۔ تیسرا، رمضان صرف ایک مہینے کا جوش نہیں۔ اگر رمضان کے بعد نماز پھر چھوٹ جائے، گناہ پھر لوٹ آئے، تو سمجھیے رمضان آیا لیکن ٹھہرا نہیں۔ اب دھیان سے سنیے، رمضان ہے خود کو قابو میں لانے کا مہینہ۔ جو چیزیں پورے سال ہم پر حاوی رہتی ہے، جن سے ہم ہار جاتے ہیں، رمضان میں اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، دیکھو تم کمزور نہیں ہو۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے غصہ کیسے روکا جائے، خواہش کیسے کنٹرول کی جائے، اللہ کے لیے کیسے چھوڑا جائے۔ جو انسان رمضان میں خود کو سنبھال لیتا ہے، وہ پورے سال اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ بھائیو، رمضان اصل میں دل کا علاج ہے۔ سخت دل نرم ہوتا ہے، الجھا ہوا دماغ صاف ہوتا ہے اور بھٹکا ہوا انسان راستے پر لوٹ آتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان دل کھول کر آئے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا قرآن صرف آواز تک سیمت ہے یا پھر زندگی تک پہنچ رہا ہے؟ جو قرآن صرف پڑھا جائے لیکن سمجھا نہ جائے، وہ اثر نہیں کرتا۔ رمضان کہتا ہے تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ بھائیو، رمضان چھوٹا مہینہ نہیں ہے، ہلکا مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو انسان کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، ایک رمضان سے پہلے، ایک رمضان کے بعد۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرا رمضان صرف روزہ تک سیمت ہے یا میں سچ میں بدلنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ جو بدلنے آیا، رمضان اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اتنی باتیں تو سمجھ آ گئی، اب بتائیے کرے کیا؟ آج وہی بات کریں گے، بنا بھاری پن، بنا مشکل۔ رمضان میں اللہ ہم سے پرفیکشن نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں سچی کوشش۔ جو انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے لیکن دل سے کرتا ہے، اللہ اسے بہت آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں رمضان میں بہت ٹائم چاہیے، لیکن سچ یہ ہے نیت چاہیے، ٹائم نہیں۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو 5 منٹ بھی زندگی بدل دیتے ہیں۔ رمضان کو پانے کے 5 آسان راستے میں آپ سب کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلا، نماز کو پکڑ لیجئے۔ اگر سب کچھ نہیں ہو پا رہا تو بس نماز مت چھوڑیے۔ نماز رمضان کی ریڑھ ہے اور زندگی کی بھی۔ دوسرا، روز تھوڑا قرآن، پورے ختم کی ضد مت کیجیے، روز 5-10 آیتیں سمجھ کر پڑھیے، یہی عادت رمضان کے بعد بھی بچے گی۔ تیسرا، زبان پر نظر۔ رمضان میں زبان سب سے بڑا امتحان ہے۔ جھوٹ، غیبت، طعنہ، اگر یہ کم ہو گیا تو روزہ اپنے مقصد پر آ گیا۔ چوتھا، دل کی صفائی۔
کسی سے جلن، ناراضگی، نفرت اگر دل میں ہے تو روز تھوڑا تھوڑا چھوڑتے جائیے، کیونکہ گندا دل عبادت کا مزہ نہیں لے پاتا۔ پانچواں، رات کی ایک سچی دعا۔ بہت لمبی دعا نہیں چاہیے، بس کہہ دیجیے، اے اللہ مجھے اپنا بنا لے۔ یقین مانیے یہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ روزہ رکھ کر خود کو مجبور مت سمجھیے، اسے عزت سمجھیے۔ دن میں کم بولیے، زیادہ برداشت کیجیے اور ہر مشکل پر اللہ کو یاد کیجیے۔ یہی روزہ ہے۔ رات میں سب کچھ کرنے کی ضد مت کیجیے، بس ایک چیز پکڑ لیجیے، یا تو نماز یا قرآن یا دعا، جو دل کو زیادہ چھو جائے۔ سب سے بڑی سمجھداری یہ ہے، رمضان کو یہیں ختم مت ہونے دیجیے۔ ابھی سے سوچیے رمضان کے بعد میں کیا ضرور رکھوں گا۔ ایک نماز، ایک اچھی عادت یا ایک بری عادت سے دوری، بس ایک۔ اب ذرا دل سے پوچھیے، کیا میں رمضان کو بوجھ سمجھ رہا ہوں؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر آج میں آپ سے کہوں کہ اللہ نے ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے پورا سسٹم بنا رکھا ہے تو شاید آپ حیران ہوں گے، لیکن دھیان سے سنیے۔ جمعہ، صابان کی 15ویں رات، رمضان، یہ چاروں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی راستے کے 4 پڑاؤ ہیں۔ پہلا پڑاؤ، جمعہ ہمیں سکھاتا ہے ہر ہفتے رکنا، خود کو دیکھنا اور خود کو سدھارنا۔ جو انسان جمعہ کو سمجھ لیتا ہے، ہر ہفتے خود کو تھوڑا بدلتا ہے، وہ بڑے بدلاؤ سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا پڑاؤ، صابان کا مہینہ کہتا ہے، اب ہفتے ہفتے نہیں، مہینے کی تیاری کرو۔ جو انسان جمعہ کی عادت بنا چکا ہے، اس کے لیے صابان بھاری نہیں ہوتا بلکہ آسان لگتا ہے۔ تیسرا پڑاؤ، ہر سفر میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں انسان رک کر سوچتا ہے۔ صابان کی 15ویں رات وہی موڑ ہے۔ یہ رات انسان کو آئینہ دکھاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور کہتی ہے، اب پورا بنو۔ چوتھا پڑاؤ، رمضان اچانک نہیں آتا، وہ کہتا ہے تم تیار ہو، اب میں آیا ہوں۔ جو انسان جمعہ سے جڑا، صابان میں سنبھلا، 15ویں رات میں جھکا، رمضان اسے نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اگر جمعہ صرف عادت بن جائے، صابان نظر انداز ہو جائے، 15ویں رات چھوٹ جائے، رمضان صرف روزہ بن جائے، تو بدلاؤ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہر پڑاؤ کو سمجھ لیا جائے تو اللہ بندوں کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم بہت نیک لوگوں کے لیے نہیں، بہت بڑے عالموں کے لیے نہیں، یہ سسٹم ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ہے، جو گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں۔ بھائیوں، اگر آپ آج پیچھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، تو بھی چنتا مت کیجیے، کیونکہ یہ سسٹم کہتا ہے آج سے شروع کرو، کافی ہے۔ اب ذرا اپنے آپ سے پوچھیے، کیا میں اللہ کے بنائے اس سسٹم کا حصہ بنوں گا یا پھر ہر بار کی طرح موقع جانے دوں گا؟ بھائیوں، راستہ صاف ہے، اب قدم ہمیں بڑھانا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچتا۔ ہم نے سمجھا جمعہ ہمیں ہر ہفتے سنبھالتا ہے، صابان ہمیں تیار کرتا ہے، 15ویں رات ہمیں موڑ دیتی ہے، رمضان ہمیں بدل دیتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں اور کیا پتہ چلا، اب سوال یہ ہے ہم کیا بننے والے ہیں۔ بدلاؤ شور سے نہیں ہوتا، دکھاوے سے نہیں ہوتا، بدلاؤ خاموشی میں ہوتا ہے، ایک سچے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت رحمت کی ہے، ہر ہفتے جمعہ دیا، رمضان سے پہلے صابان دیا، بیچ میں 15ویں رات دی اور پھر رمضان دیا۔ یہ سب کہتا ہے میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ اب جہاں بھی ہے دل سے سنیے، چاہے تو آنکھیں بند کر لیجیے اور ہم سب مل کر دعا کریں۔ ہمیں ڈر نہیں، امید کے ساتھ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے رمضان تک سلامت پہنچا دے، اور جب رمضان آئے تو اسے روزہ نہیں، ہمیں نیا انسان بننے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر وہ طاقت ڈال دے کہ رمضان کے بعد بھی ہم تجھے نہ چھوڑیں۔
نماز چھوٹے نہیں، دل سخت نہ ہو اور گناہ ہمیں پھر سے قید نہ کر لے۔ اے اللہ، اگر آج کسی کا دل بہت بھاری ہے تو اسے ہلکا کر دے، اگر کوئی بہت دور چلا گیا ہے تو اسے قریب بلا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ دعا آپ کے دل سے نکلی ہے تو یقین رکھیے اللہ نے سن لی ہے۔ یاد رکھیے، بدلاؤ ایک دن میں نہیں ہوتا، لیکن شروعات ایک دن میں ضرور ہوتی ہے، اور آج وہی دن ہے۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔